کہانی یا قصے کے اولین سرچشمے کیا رہے ہیں، ماخذ کیا ہے، کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تحریری طور پر، ابھی مراد یہ ہے ہماری، تو اس پر آج کی گفتگو ہوگی۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ کہانی اسی وقت سے شروع ہو گئی ہے جب سے نطق انسانی شروع ہو گئی ہے، انسان نے بولنا شروع کیا ہے۔ انسان نے جب بولنا سیکھا تو سب سے پہلے کہانی سنائی۔ یہ ایک قیاس ہے، یا ایک کہنا چاہیے کہ اس کے آثار بھی ملتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آدمی اپنی فطرت کے خلاف کرے۔ اس کی فطرت میں شامل ہے کہانی کہنا، روداد سنانا۔ بہرحال تو آغاز تو اسی وقت سے ہو جاتا ہے، بلکہ کہنا چاہیے انسان جب سے آیا تب سے کہانی بھی آ گئی۔ پرانے جو ہمارے تحریری شکل میں جو چیزیں ملتی ہیں، قدیم ترین جو شکلیں ہیں، اس میں آپ ہندوستان میں اگر خاص طور سے دیکھیں تو وید، پران، برہمن، اپنشد، ہتوپدیش اور رامائن، مہابھارت، پنچ تنتر اور جاتک کتھائیں، یا اور بھی جو متھ ہے، حکایات ہیں، تمثیلیں ہیں، شکا سپتتی ہے، یا کتھا سرس ساگر ہے، برمت کتھا منجری ہے، یہ اہم ترین گویا کہ ہمارے پاس سرچشمے ہیں ہندوستان کی حد تک۔ اگر عالمی سطح پر دیکھیں آپ تو دراصل یہ جو قدیم کہانیاں ہیں یا قصے ہیں، اس کے 4 بڑے موضوعات ہیں۔ جانوروں کی کہانیاں جس سے ہماری تمثیلیں اور حکایات بھری ہوئی ہیں، سحر، جادو، شروع سے جادو نے کبھی انسان کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور جنس بہت اہم موضوع رہا ہے، اور جنگ، ہر قدم پر معرکہ، تصادم، کشمکش۔ تو 4 بڑے موضوعات زمانے قدیم سے ہی قصوں اور کہانیوں کے رہے ہیں۔ قدیم افسانوی ادب کی طرف اگر آپ نگاہ کریں، تحریری شکل میں سب سے پہلی کہانی بہرحال مصر، قدیم تہذیب کے طور پر دیکھا جاتا ہے، 4800 قبل مسیح باضابطہ نقش کہانی ملتی ہے، جس میں بادشاہ جو ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، یا اس کی روداد بیان کی گئی ہے۔ عالمی سطح پر کہانی کی جو قدیم شکلیں ہیں اس کو 4 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ فیبل، جس کو آپ حکایت اور تمثیل کہہ سکتے ہیں، متھ اور لیجنڈ، اور رومانس۔ فیبل، جیسا کہ میں نے عرض کیا، دراصل وہ جانوروں کی زبانی کہانی ہے۔ میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، تمثیل اور حکایت میں فرق ہے۔ حکایت میں کردار جانور ہوں گے، جانوروں کے عمل کے ذریعے سے، جانوروں کے رویے کے، جانوروں کی زبانی دراصل اخلاق کی ترسیل ہو رہی ہے۔ کوئی ایسی بات کہی جا رہی ہے جس سے ہماری تربیت ہو رہی ہے، ہماری روحانی، ہماری اخلاقی تربیت ہو رہی ہے، اور اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ سبق دیا گیا ہے، نصیحت کی گئی ہے جانوروں کی زبان۔ لیکن تمثیل ذرا مختلف ہے۔ تمثیل میں ہو سکتا ہے کہ براہ راست کوئی چیز نظر آ رہی لیکن اس کا مفہوم کچھ اور ہو، وہ صرف علامت کے طور پر ہے۔ اگر بلی ہے تو معصومیت کی علامت ہو سکتی ہے، وہ کتا ہے تو لالچ کی علامت ہو سکتی ہے، شیر ہے تو بہادری کی علامت ہو سکتی ہے۔ تو علامت کے طور پر وہاں کوئی چیز آتی ہے، بس براہ راست وہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مفہوم ہوتا ہے دراصل۔ تو تمثیل میں ایک علامتی سطح آ جاتی ہے، استعاراتی معنی پیدا ہو جاتے ہیں، تو تمثیل ذرا مختلف چیز ہے، تو اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہماری پرانی حکایات کی کتابوں میں حکایات لقمان بہت اہم ہے، اور اسی طرح سے طوطا کہانی، یا الف لیلہ، انوار سہیلی، الف لیلہ میں بہت سی حکایات ہیں اصل میں، اور اس طرح کے جانوروں کی بہت سی کہانیاں۔ بات ہو رہی تھی متھ کی۔ متھ کو آپ دیو مالا کہہ لیجئے، اساطیر کہہ لیجئے، یا مفروضہ کہہ لیجئے۔ متھ کے لیے آسان زبان میں یہ کہہ لیجئے کہ حیات و کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، انسان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہی کوئی بات کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی توجیہ کرنے کی کوشش کرتا ہے آدمی کہ ایسا کیوں ہوا، بادل کیوں گرجا، بجلی کیوں کڑکی۔
بارش کیوں ہو رہی ہے، انسان مر کیوں جاتا ہے، اور بھی بہت سے ایسے سوالات ہیں زمین و آسمان میں، سورج چاند ستارے میں اور ہماری زندگی میں، اس کا کوئی معقول جواب نہیں مل رہا جس سے عقل کو تسکین ہو، تو اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ پیش کرنے کو ہم متھ کہتے ہیں، ایک مفروضہ قائم کر لینے کو، ایک تصور قائم کر لینے کو۔ اب متھ کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ نظام شمسی سے متعلق متھ میں بتاؤں گا ابھی وہ کیا ہے، مظاہر قدرت کی توجیہ کرنے والے متھ، یا کہہ لیجیے کہ انسانی تہذیب کے آغاز سے متعلق توجیہات، یا کہہ لیجیے کہ جو مختلف مذہبی اور معاشرتی رسوم و رواج ہیں اس کی توجیہ کرنے والے متھ۔ میں نے متھ کی پہلی قسم بتائی نظام شمسی کی توجیہ، زمین اور آسمان جدا کیسے ہوئے، الگ الگ کیسے ہیں، پہلے ملے ہوئے تھے، تصور قائم کیا گیا۔ ایک عورت، ایک بڑھیا جھاڑو لگاتی تھی تو ہمیشہ آسمان اس کے سر پہ بہرحال چوٹ لگتی تھی، آسمان کھڑے ہونے پر۔ ایک دن غصے میں اس نے جھاڑو اچھال دی اور آسمان زمین سے اوپر ہوتا چلا گیا، ایک توجیہ کی گئی کہ آسمان یوں زمین سے الگ ہوا۔ یا پھر دن اور رات اور موسم جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہیں، یا پھر سورج گرہن اور چاند گرہن کیوں ہوتا ہے، سب کی ایک توجیہ پیش کی گئی۔ تو ابھی وقت نہیں ہے کہ سب کی مثال دی جائے، تو متھ میں نظام شمسی سے متعلق جو توجیہات ہیں وہ شامل ہیں۔ مظاہر قدرت کی توجیہ، قدرت میں جو کچھ ہو رہا ہے، زلزلہ کیوں آتا ہے، ایک گائے ہے، اس کے سینگوں پر زمین ٹکی ہوئی ہے، اب گائے کسی وجہ سے سر ہلاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے، ایک توجیہ کی گئی، متھ ہے یہ۔ تارے کیوں ٹوٹتے ہیں، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا تارے ٹوٹتے ہیں، کہا گیا کہ یہ شیطان جو ہے آسمان میں جو فرشتوں کے مشورے ہو رہے ہیں تو اس کو سننے کی کوشش کرتا ہے ٹو لگانے کی، تو فرشتے اس پر آتشی تیر برساتے ہیں، تو یہ تارے ٹوٹنے کا عمل ہے، شہاب ثاقب جس کو کہا گیا ہے۔ اب کچھ توجیہات ہیں انسانی تہذیب سے متعلق، انسانی تہذیب کیوں شروع ہوئی، اس کی ایک توجیہ ہے کہ پرومیتھیوس نامی ایک دیوتا ہے جو عالم بالا سے آگ چرا کر کے لاتا ہے، اور اسی سے انسانی تہذیب شروع ہو جاتی ہے۔ اور مختلف مذہبی اور سماجی رسوم ہیں، اس کی توجیہ کرنے والے بھی متھ ہے، جیسے ہولی کیوں جلائی جاتی ہے تو اس کی اپنی ایک توجیہ ہے، یا کہنا چاہیے کہ گرہن کے وقت خیرات کیوں کیا جاتا ہے، یا جو مختلف ہماری رسوم و رواج ہیں، ہم قربانی کیوں کرتے ہیں بقرعید میں، تو اس کی ایک پوری کہانی ہے کہ یوں ہے صاحب، ابراہیم اور اسماعیل کا قصہ سناتے ہیں۔ تو مذہبی رسوم و رواج کے حوالے سے کچھ تصورات ہیں یا توجیہات ہیں، وہ بھی متھ میں شامل ہوتی ہیں۔ تو لیجنڈ کی بات ہو رہی تھی، لیجنڈ دراصل نیم تاریخی واقعات ہیں، پوری طرح تاریخی بھی نہیں ہے، پوری طرح روایتی بھی نہیں ہے، پوری طرح من گھڑت بھی نہیں ہے۔ رستم سہراب، باپ بیٹے کی بہادری کا قصہ، کردار تو ہے لیکن پوری جو کہانی بنائی گئی ہے ایسا ہے یا نہیں ہے۔ لیلا مجنوں کا معاشقہ، فرہاد کا جوئے شیر نکالنا، پہاڑ سے تراشنا، یا سکندر کا آئینہ بنانا پتھر کو کھس کر کے، یا دوسری چیزوں کو، تو لیجنڈ نیم تاریخی واقعات ہیں۔ رومانس کا ایک بہت بڑا تصور رہا ہے، بہت بڑی روایت رہی ہے، مغرب میں خاص طور سے فرانس سے نکلا ہے۔ یہ فرانس میں وہ ہمارے یہاں داستان کی طرح ہے، وہاں رومانسز کی حیثیت رزم بزم، اور اسی طرح سے رومان، حسن و عشق، اور اسی طرح سے کہیں نہ کہیں طلسم و سحر کی بھی کار فرمائی، کچھ مافوق الفطری عناصر کی کار فرمائی، تو رومانس کہا گیا ہے ان کے ہاں اس کو۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے ہمارے یہاں تحریری شکل میں جو کہانیوں کا نمونہ ملتا ہے وہ تقریباً 4800 قبل مسیح مصر میں ملتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا شاہ خافری، اس کے حوالے سے ہے، اور جو جتنی پرانی تہذیبیں ہیں، مصری، سمیری یا چینی اور ہندوستانی اور یونانی تہذیب، ان تمام تہذیبوں میں کہانیوں کی کوئی نہ کوئی شکل ملتی ہے۔ ہندوستان لے لیجئے، ویدی عہد سے ہی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ وید ہمارا 2500 سال پرانا تحریری نقش ہے،
سب سے پہلا وید رگ وید ہے، اس میں ایک کہانی آئی ہے، جوان عورت ہے اپالا، اس کو انگریزی میں اپولو کہتے ہیں، جو ہاسپٹل ہے اپولو، وہ بیمار ہو جاتی ہے، اس کا شوہر اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کی بیماری کی وجہ سے، اندر دیوتا اس کا علاج کرتا ہے، اس کو شفا مل جاتی ہے، اسی کے نام سے آج اپولو چلتا ہے، اپولو ہاسپٹل۔ تو یہ جو حکایت آئی ہے، یہ اپالا والی حکایت جو ہے رگ وید میں آئی ہے، جو سب سے پرانا وید ہے، 4 وید ہیں اس میں۔ اور مہابھارت تو 6 اور 5ویں صدی تقریباً کہا جاتا ہے قبل مسیح لکھا گیا۔ مہابھارت کا 12واں حصہ شانتی پرو اور 13واں حصہ انوشاسن پرو ہے، اس میں کہانیاں بہت ہیں، حکایات اور تمثیلیں بہت ہیں۔ بہرحال حکایات کے سلسلے میں بات ہوتی ہے کہ ایک قدیم شکل ایلیپ کہانیاں ہیں مغرب میں، مصر میں بھی اور دوسرے ممالک میں۔ ایلیپ کہانیاں دراصل مشرق میں وہی ہیں جو حکایات لقمان ہیں، لقمان علیہ السلام کے واقعات یا ان کی روایتیں، بابلی اور ایشیائی تہذیب میں یہ مشترک ہے۔ یہ 5ویں صدی قبل مسیح میں یہ مرتب ہو چکی تھی ایلیپ کہانیاں مغرب میں۔ لاطینی زبان میں 14ویں صدی میں حکایات کا ایک بہت اہم مجموعہ مرتب ہوا، باضابطہ شائع ہوا، جیسٹا رومانورم کے نام سے، یعنی ظاہر لاطینی نام ہے، اس نام سے یہ حکایات شائع ہوئی ہیں۔ ہمارے یہاں مشرق میں جاتک کتھائیں، قدیم کہانیوں، حکایات اور تمثیلوں کا ایک بہت بڑا سرچشمہ ہے۔ جاتک کتھائیں اصل میں ہندو مذہب کی طرح بدھ مذہب میں بھی تناسخ کا عقیدہ پایا جاتا ہے، یعنی دوبارہ جنم کا، پنرجنم کا تصور، آواگمن کا، کہ ایک جنم میں اگر کوئی انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر ہاتھی تھا، دوسرے جنم میں وہ پیڑ ہو سکتا ہے، تیسرے جنم میں انسان ہو سکتا ہے، بھکاری ہو سکتا ہے، چوتھے جنم میں بادشاہ ہو سکتا ہے اپنے اعمال کے حساب سے۔ تو بدھ کے بھی مختلف جنم ہوئے ہیں، اور بدھ نے ہر جنم کی کہانی سنائی ہے کہ فلاں جنم میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا، فلاں ان تمام کہانیوں کو جمع کیا گیا، جاتک کتھائیں کہا گیا ہے۔ دوہوں کی شکل میں اگر اس کو گا کے پڑھا جائے تو گاتھا کہا گیا ہے اس کو۔ 547 حکایات 22 جلدوں میں مرتب کی گئی ہیں گوتم بدھ کی سابق جنم کی کہانیوں کو، تو وہ جاتک کتھائیں ہیں۔ پنچ تنتر سنسکرت کی حکایات کا قدیم ترین اس کی شکل کہہ لیجئے، 300 قبل مسیح، حالانکہ اختلاف بہت ہے، وشنو شرما کہا جاتا ہے کہ اس نے ترتیب دیا، حالانکہ اس میں محققین کا اختلاف ہے۔ بہرحال کہا زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا ہے، اور اصل متن اب دستیاب بھی نہیں ہے کہیں بہت مغرب میں۔ اچھا، خاص بات یہ کہ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہوگی جس میں ترجمہ نہ ملتا ہو اس کا، خود عربی میں کلیلہ و دمنہ کے نام سے ابن مقفع اور نصر اللہ نے جو کیا ہے ترجمہ، وہ بہت مشہور ہے، تو وہ بہت اہم سرچشمہ ہے ہمارے لیے۔ اس کے علاوہ پرمت کتھا منجری یا کتھا سرس ساگر، ہتوپدیش، ایسے اپدیش جس سے جو ہت میں ہو، جس سے مفید، جو فائدہ مند ہو، یعنی حکایات یا تمثیل یا شک سپتتی اور مختلف کہانیاں۔ ایک اور بات میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ مشرق اور مغرب میں جو قدیم حکایات اور تمثیلیں ہیں وہ زیادہ تر مشترک کیوں ہیں؟ ایک ہی کہانی یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، ایسا کیوں ہے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ مثال کے طور پر مہابھارت میں ایک کہانی ہے، وہ کہانی یوں ہے یا وہ حکایت کہ ایک برہمن ہے، جنگل میں جاتا ہے برہمن، اچانک ایک جنگلی ریچھ اس کا پیچھا کرتا ہے، اس سے بچنے کے لیے برہمن دوڑتا ہوا ایک کنویں میں دیکھتا ہے کہ کنواں جو ہے برگد کے پیڑ کے نیچے، تو اس کی جٹاؤں کو پکڑ کر کے، برگد کے پیڑ کی جٹاؤں کو پکڑ کے وہ لٹک جاتا ہے کنویں میں۔ کنویں کے اندر جھانک کے دیکھتا ہے تو ایک اژدہا منہ کھولے ہوئے ہے، اور اوپر دیکھتا ہے تو ریچھ دانت نکالے ہوئے ہے، اور جٹا پر نگاہ کرتا ہے تو اس جٹا کو ایک کالا چوہا کتر رہا ہے، ایک سفید چوہا کتر رہا ہے، دونوں چوہے اس کو کتر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کس مصیبت میں، کس آشوب میں مبتلا ہے وہ برہمن۔
جان کس طرح خطرے میں ہے اس کی، لیکن اسی درمیان تھکاوٹ اور پریشانی کے عالم میں اسی کے اوپر ایک شہد کا چھتا ہے، اسے شہد ٹپک رہی ہے اور وہ چاٹتے چاٹتے اس کو نیند آ جاتی ہے۔ یہ حکایت، اور آنکھ کھلتی ہے تو خواب تھا وہ بہرحال۔ تو یہ حکایت بیان کی گئی ہے مہابھارت میں، لیکن بالکل یہی حکایت تھوڑے بہت ہیر پھیر کے ساتھ مختلف اس زمانے کی یا بعد کی قدیم ترین کتابوں میں، جین شاستر میں، مثنوی مولانا روم میں یہی واقعہ بیان کیا گیا ہے، کردار بدل کر کے، نام بدل کر کے۔ ابن مقفع اور نصر اللہ نے جو کلیلہ و دمنہ ترجمہ کیا اس میں بھی یہ واقعہ ہے، یا عیار دانش فارسی کی حکایات، یا خرد افروز، یا بوستان خیال، سب میں یہ واقعہ تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ موجود ہے یہ حکایت۔ ایک اور حکایت، ایک عورت اور دو عورت اور ایک بچے والی حکایت، کہ دو عورتیں ہیں، ایک بچے پر دعویٰ ہے دونوں کا کہ یہ میرا بچہ ہے، اور فیصلے کے لیے حاکم کے پاس جاتی ہے، تو وہ فیصلہ کرتا ہے۔ بہرحال فیصلہ یہ کرتا ہے کہ حاکم حکم دیتا ہے کہ اس بچے کو 2 ٹکڑے کرو، دونوں عورتوں میں بانٹ دو، تو اصلی ماں چیخ پڑتی ہے کہ نہیں اسی کو دے دیجئے، تو بادشاہ سمجھ جاتا ہے کہ یہی اصلی ماں ہے، کہ اپنے بچے کی جان سے یہ تڑپ اٹھتی ہے، ایک قتل سے تڑپ اٹھتی ہے، تو اس طرح فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن یہ واقعہ الگ الگ زمانے میں، الگ الگ تہذیبوں میں، الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ مذاہب میں رائج ہے۔ کتنی مثالیں دوں، انجیل میں موجود ہے سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے، کہ یہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام نے دیا تھا۔ جاتک کتھا میں گوتم بدھ کے حوالے سے ہے کہ گوتم بدھ نے یہ فیصلہ دیا تھا۔ اسی طرح سے نوشیروان عادل جو بادشاہ تھا اس کے حوالے، حضرت علی کے حوالے سے، یہاں تک کہ ہارون رشید کے حوالے سے، ہارون رشید کے حوالے سے مشہور، اور جیسٹا روما رونم جو لاطینی حکایات کا مجموعہ ہے، اس میں بھی یہ حکایت موجود ہے۔ ایک ہی حکایت الگ الگ رنگ میں، الگ الگ زمانے میں، الگ الگ شخصیت سے وابستہ، الگ الگ ملکوں، الگ الگ تہذیبوں سے وابستہ، الگ زبانوں میں بیان کیا جا رہا ہے، لیکن ایک ہی واقعہ ہے۔ یہ حیران کن ہے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تہذیبی لین دین، لسانی لین دین، ایک جگہ کے لوگ دوسری جگہ جا رہے ہیں، وہاں وہ کہانیاں لے کے جا رہے ہیں، اور وہاں وہ کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو رہی ہے، تو زمانے کی گرد نے اس کے کرداروں کو مسخ کیا، اس کی کہانی کو بدلا، لیکن اصل نہیں بدل سکی۔ یہ معاملہ ہر جگہ ہے، بہت سے واقعات اس طرح کے ہیں۔ تو ایک جملہ یاد آیا کسی بڑے مغربی مفکر کا، کہ بڑی کہانیاں، قدیم کہانیاں، آفاقی کہانیاں سرحدوں کا احترام نہیں کرتی، نہ تہذیبی سرحد، نہ ملکی سرحد، نہ قومی سرحد، نہ لسانی سرحد، کوئی سرحد اس کے لیے معنی نہیں رکھتی، ہر جگہ پھلانگ کر کے وہ اس کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو ہماری قدیم کہانیوں کا، جو قدیم کہانیوں کے سرچشمے ہیں، اس کی بھی آفاقیت کا یہ عالم ہے۔